الحمدللہ الہادی الدلیل والصلاة والسلام للنبی الداعی الجمیل وعلی آلہ واصحابہ بالغدو والاصیل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام قربانی کے متعلق ایک نہایت ہی اہم چیز کے بارے میں گفتگو کرنا ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا درست طریقہ، سنت طریقہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی کا جانور شرعی طریقہ کار کے معیار کے مطابق ذبح ہو۔ تو اس حوالے سے علماء نے اس کے طریقے کی بھی صراحت فرمائی، احادیث کے اندر بھی ذبح کرنے کا طریقہ اور جو دعائیں وغیرہ مروی ہیں وہ ساری موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے مختصر طور پر جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے اور اس کے مطابق جانور کو ذبح کیجیے۔ قربانی کے جانور کے اندر پہلی بات جو بہتر ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کی قربانی ہے وہ خود اپنا جانور ذبح کرے۔ اگر اچھے طریقے سے جانور کو ذبح کرنا جانتا ہے تو اپنی قربانی خود ذبح کرنا یہ سنت مبارکہ ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کو خود ذبح فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب جانور تمام عیوب سے پاک ہو، شرعی معیار کے مطابق جانور ہو، بہتر یہ ہے کہ خوب فربا ہو، مہنگا ہو، تو اس کے بعد اس کی عمر بھی مکمل ہو شرعی طریقہ کار کے مطابق، تو کوشش کی جائے اس جانور کو بھوکا پیاسا ذبح نہ کیا جائے، اس کو چارہ کھلا لیا جائے، اس کو پانی پلا لیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کسی دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس جانور کو لٹانے کے بعد چھری کو اس کے سامنے تیز نہ کیا جائے۔ اس حوالے سے علماء نے جو نا وہ احتیاط فرمائی ہے اور اس چیز سے منع کیا ہے کہ اس کے سامنے یہ کام نہ کیے جائیں۔ اور جدید جو تحقیق ہے، سائنسی تحقیق، اس کے مطابق اگر جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کے سامنے چھری کو تیز کیا جاتا ہے، تو یہ جانور کے اندر ایک خوف کی کیفیت کو پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے گوشت کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کی جائے ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے اور جانور کے سامنے بالکل چھری کو تیز نہ کیا جائے۔ اس کے بعد جب جانور کو چارہ وغیرہ کھلا لیا، اس کو چکر لگوا لیا، پانی شانی پلا لیا، تو اس کے بعد اس کو بائیں کروٹ کے اوپر لٹائیں۔ جب جانور کو بائیں کروٹ کے اوپر لٹائیں گے تو اس کا جو منہ ہے وہ قبلہ کی طرف ہو جائے گا۔ جانور کو بائیں کروٹ کے اوپر لٹا کر اس کے پہلو کے اوپر جو ہے نا وہ دایاں قدم رکھیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بایاں قدم ہے وہ اس کی گردن کے پیچھے رکھ کر جو جانور کی گھنڈی ہے اس کے اوپر سے جو ہے نا وہ اس کو ذبح کر دیا جائے۔ کوشش کی جائے کہ ذبح میں جلدی کی جائے، تاخیر نہ کی جائے۔ اور ذبح کرنے کے اندر جو ذبح کا معیار ہے کہ کم از کم 3 رگیں اس کی کٹ جائیں، یا 4 ہیں تو 4 رگیں کٹ جائیں تو یہ زیادہ افضل ہے، بہتر ہے، لیکن کم از کم جانور حلال ہونے کے لیے اس کے 3 رگیں کٹ جائیں، یا یہ ہے کہ 4 کا جو اکثر حصہ ہے رگوں کا وہ کٹ جائے۔ تو گنڈی کے اوپر سے اگر جانور ذبح کریں گے تو انشاءاللہ اس میں امید ہے کہ جو اس کی رگیں ہیں وہ بآسانی کٹ جائیں گی۔ تو جب جانور کو ذبح کرنے لگیں تو ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں جو کہ حدیث شریف میں مروی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لک و منک بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو یہ دعا پڑھ کے جب ان الفاظ کے اوپر پہنچے اللہم لک و منک، تو چھری چلانا شروع کر دیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جانور کو ذبح کر دیں۔ تو اس انداز کے ساتھ جو تکبیر ہے یہ مکمل ہو جائے گی۔ جب جانور کو ذبح کر دیا تو ذبح کرنے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس انداز میں دعا پڑھیں، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اپنی طرف سے جانور ذبح کر رہا ہے تو پھر اس انداز میں دعا پڑھے گا۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے ذبح کر رہا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر اللہم تقبل منی کی جگہ یعنی اے اللہ تو اس قربانی کو قبول فرما میری طرف سے، تو وہ میری طرف سے نہیں ہے بلکہ وہ دوسرے کی طرف سے ہے، اس لیے منی کی جگہ فلاں بندے کا نام لے گا۔ مثال کے طور پر وہ زید کی طرف سے قربانی کو ذبح کر رہا ہے تو وہ یوں کہے گا اللہم تقبل من زید کما تقبلت من خلیلک و حبیبک۔
تو یوں فلاں بندے کا نام لے جس کی طرف سے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ تو جب جانور کو ذبح کر رہا ہو تو کوشش کرے جب رگیں کٹ جائیں تو موہرے تک چھری نہ لے کے جائیں، کیونکہ موہرے تک چھری پہنچتے پہنچتے چاروں رگیں کٹ جاتی ہیں۔ تو بعض لوگ اس حوالے سے بے احتیاطی کرتے ہیں اور جانور کا جو موہرا ہوتا ہے گردن کا وہاں تک چھری لے جاتے ہیں، اور یہ جانور کے لیے ایک تکلیف دہ امر ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ تو جب جانور کی روح نکل جائے تو اس کے بعد اس کی جو نا وہ کھال اتارنا شروع کر دیں۔ تڑپتے ہوئے جانور کی کھال نہ اتاری جائے کہ یہ بھی اس کے لیے ایک تکلیف کا مرحلہ ہے۔ پھر اگر وہ جانور چھوٹا ہے تو پھر اس کے جو گوشت کے معاملات ہیں، وہ بڑا جانور ہے تو پھر اس کے حصے شرعی طریقہ کار کے مطابق وزن کر کے تقسیم کیے جائیں، اندازاً جو ہے وہ اس کے حصے تقسیم نہ کیے جائیں۔ پھر جس بندے نے قربانی کی ہے پھر اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی قربانی کے گوشت سے صبح کا ناشتہ کریں۔ یہ شرعی اعتبار سے بہتر عمل ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی اور چیز کھا کر بھی ناشتہ کر لیتا ہے تو بھی اس میں شرعاً کوئی قباحت موجود نہیں ہے۔ پھر جو اس کا گوشت ہے اس میں بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کرے، ایک اپنے لیے رکھ لے، ایک جو ہے وہ اپنے جو اعزاء و اقربا ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں ان کے لیے رکھ لے، اور ایک جو محلہ دار ہوتے ہیں، غربا ہوتے ہیں، ان کے لیے رکھ لے۔ تو یہ 3 حصے کرنا افضل ہے، بہتر ہے، لیکن شرعی اعتبار سے واجب یا ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس دن 3 حصے قربانی کے دن جو ہے وہ 3 حصے کر لیں، تاکہ جن لوگوں کو سارا سال گوشت میسر نہیں ہوتا وہ بھی اس خوشی کے دن کے اندر شامل ہو سکیں۔ تو یہ اس حوالے سے احتیاطی طور پہ مختصر طور پر ایک اس کا طریقہ تھا، اور کچھ اس کی ضروری احتیاطیں تھی، اس کے مطابق عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو جانور ہے وہ شرعی طریقہ کار کے مطابق ذبح ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔